اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ جدوجہد کے لیے متحد ہو گئی ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے منگل کے روز ملاقات کی اور مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ ملک میں بدترین مہنگائی ہے، قومی معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں، ناقص پالیسیوں کی وجہ سے میڈیا کو بحران کا سامنا ہے، حکومت کو فری ہینڈ دینے سے ملک خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ مشترکہ لائحہ عمل کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پہلے دن سے ہی حزب مخالف کی جماعتوں کے اکٹھے ہونے کے امکانات پر قیاس آرائیاں ہوتی آئی ہیں۔ اب 5 ماہ بعد یہ توقعات پوری ہونے کو ہیں اور قیاس آرائیاں غالباً حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اس وقت کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے خیال میں تو نون لیگ اس وقت سے اتحاد میں حرکت دیکھ رہی تھی جب اس کی قیادت پر مشکل وقت کا آغاز ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت ایسے کسی اتحاد میں اپنے مفاد نظر نہیں آتا تھا۔ شاید پیپلز پارٹی والے یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر اتحاد کے نتیجے میں وہ سیاست میں گرمی لائیں گے تو کئی زاویوں سے توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیں گے۔ غالباً ایک طرح سے یہ دعوت عام دے رہے ہوں گے کہ ہمارے جو کھاتے بند ہیں انہیں بھی کھولو، لیکن اب حالات خاصے بدل چکے ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے احتساب کے عمل کو انتقام کا نام دیا جا رہا ہے، ان میں حزب اختلاف بھی شامل ہے۔ جب مفاد اور مقاصد ایک ہو جائیں تو اکٹھے ہونا قدرتی عمل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قرارداد مقاصد وہ بھی ہے جس پر ہر سیاسی جماعت سختی سے عمل کرتی رہی ہے۔ اس طے شدہ قرارداد کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ سیاست میں اصول نام کی کوئی بندش نہیں ہوتی، سیاست صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہوتی ہے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.